دوستوں ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں آصفہ کے ساتھ اور میں ہوں آصفہ۔ میں اپنے اینسیسٹرز کی ہیلنگ کرنے آئی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میرے سسرالی وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنے اینسیسٹرز کی ہیلنگ کروں یا اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو جنریشنل کرز سے، جنریشنل ٹراما سے اور جنریشنل پیٹرن سے آزاد کروں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھ پہ بلیک میجک کرتے رہے اور میرے پیرنٹس پہ، میری فیملی پہ جادو کر کے ہی میری شادی ہی اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے جادو کیا، جس وجہ سے میرے ماں باپ جو تھے ان کی باتوں میں آئے، میری فیملی، اور پھر انہوں نے ان کے رشتے کو یعنی میرے ہسبینڈ کے پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا۔ میری جو شادی ہوئی اور جو کچھ بھی میری شادی کے بعد میرے اوپر گزرا بیتا میری زندگی میں، جو کچھ بھی، جب میرے ہسبینڈ نے جو کچھ بھی میرے ساتھ سلوک رکھا میرے سسرالیوں نے، اس سے میں اتنی دل برداشتہ تھی، اتنی سیڈ تھی کہ مجھے شادی کے نام سے چڑھ ہو گئی تھی۔ تو لیکن میرے سسرالیوں کو معلوم تھا کہ میں کس طرح اپنے جنریشنل کرز کو ریلیز کر سکتی ہوں، تو وہ نہیں، اور مجھے کہا گیا کہ جب میں نے یہ شادی جو مجھے نہیں کرنی تھی میں نے کر لی تو میرے اوپر اتنے قرض بڑھ گئے تھے۔ پھر جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے دوبارہ شادی کرنی تھی جو میں نے نہیں کی۔ میرے ساتھ ایک یہ بھی ہوا کہ میری مدر نے، جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، میں نہیں جانتی کہ اسی زندگی میں مجھے لگ رہا ہے کہ میری پاسٹ لائفز میں بھی ایسا ہوا ہے، یعنی میں لگاتار زندگیاں اپنی ایسی ہی گزارتی رہی، مجھے کچھ اور کرنے دیا ہی نہیں گیا۔ تو میری زندگی میں نہیں جانتی کس لائف میں ایسا کب شروع ہوا میری زندگی میں، لیکن میرے ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہوئی تو میں ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان لے کر گئی تھی، کیونکہ میری سسرالی کی فرمائش تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو وہاں لے کر جاؤں۔ وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کبھی آئندہ اس کے بارے میں ذکر کر پائی تو ضرور کروں گی کہ اس کے پیچھے بھی کیا اسٹوری، کیا کہانی تھی۔ لیکن اصل کہانی جو میں ابھی بتانا چاہتی ہوں وہ اس کی یہ تھی، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے، میں جب وہاں پہ گئی تو میں اپنی مدر میرے ساتھ تھیں، تو میرے سسرال سے میرے ہسبینڈ کی بھائی کی وائف آئیں، ان کے ساتھ ان کے کچھ اور رشتہ دار آئے، تو میری امی ان کے ساتھ اکیلی تھی وہاں پر، اور انہوں نے اس وقت ان سے کچھ بات کی، اور جب وہ چلے گئے تو میری امی میرے پاس آئیں اور مجھ سے اس وقت انہوں نے کہا کہ تم انگلینڈ کیوں جا رہی ہو، واپس نہ جاؤ تو بہتر ہے، تمہیں کوئی یہ پریشانی نہ۔ مجھے اتنا، انہوں نے ایک میرے اندر ڈر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں جو تھی میرے اندر، میں کیونکہ ہسبینڈ کی لائف میں جو کچھ میرے ساتھ ہونے لگا تھا، بعد میں یہاں آنے کے بعد میں پوری اپنی زندگی خود گزاری تھی۔ میں اگرچہ اپنی مرضی کے کام کر نہیں سکتی تھی، لیکن اپنے خرچے اپنا کمانا میں نے خود شروع کر دیا تھا۔ بچوں کے بھی خرچے کے لیے پیسہ جو تھوڑا بہت میں کما رہی تھی اس میں سے ان کے اوپر میں خرچ کرتی تھی۔ تو وہ میرے سسرالی رشتہ دار آئے، انہوں نے اس وقت میری امی سے جو بات کی تو امی نے اس کی وجہ سے مجھے سارے میرے اندر ڈر ڈالنے کی کوشش کی کہ میں کسی طرح جو ہے واپس انگلینڈ نہ جاؤں، تاکہ میری امی میری زندگی کو کنٹرول کر سکیں۔ تو لیکن میں پریشان تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے یہاں گھر لے لیا تھا، ہمارا اپنا گھر تھا، سب کچھ میں ایسے ہی چھوڑ کے گئی تھی۔ تو میں نے کہا امی میں کیسے سب کچھ چھوڑ کے وہاں پہ یہاں رہ سکتی ہوں، میرے بچوں کا اسکول وہاں ہے، وہاں ایجوکیشن ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اور پھر مجھے جو تھا، میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی تھی، اور مجھے لگا اس وقت میں اسٹینڈ لینا چاہ رہی تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے بھائیوں پہ یا اپنے فادر پہ جو ہوں وہ ان کے ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، یا ان کے جو ہوں وہ ان کے سہارے پہ اپنے بچوں کی زندگی گزاروں۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ تو میں چاہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو خود محنت کروں گی، خود کماؤں گی، زیادہ سے زیادہ جتنا پیسہ کما سکتی ہوں کماؤں گی، خود اپنے بچوں کو پالوں گی۔ تو میں انگلینڈ واپس آنے کے لیے میں نے کہا، تو پھر میری امی نے اس وقت مجھ سے ایک ایسا وعدہ لیا جو میرے لیے میری پوری زندگی کے لیے سزا بنا دیا گیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں، کیونکہ ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ میں اپنی زندگی سے ویسی پریشان تھی، اور ٹائم بھی اتنا نہیں گزرا تھا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو، آئی تھنک 4th ڈے تھا آئی تھنک ہسبینڈ کی ڈیتھ کا، تب میری امی، وہ لوگ آئے تھے، اور تب میری امی نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، اوکے اگر انگلینڈ جا رہی ہو تو جاؤ، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی تم اپنی زندگی کے بارے میں، دوبارہ شادی کے بارے میں اپنی زندگی میں نہیں سوچو گی، تم ہمیشہ کے لیے وڈو رہو گی۔ اور وہ وعدہ، میں نے اس وقت کر لیا۔ آج میں رو رہی ہوں، لیکن اس وقت میں رو نہیں رہی تھی، اس وقت میں نے اپنی امی کے صرف ایک عجیب سا میں چونکی تو ضرور اس وقت ان کے وعدے سے کہ یہ مجھ سے ایسا وعدہ اس وقت لے رہی ہیں جس وقت میرا ہسبینڈ ابھی
डेथ हुए दिन नहीं हुए हैं कि वो मुझसे ये कह रही हैं। तो जिस चीज़ से मैं हर्ट हुई, ये मेरी मदर मुझे ऐसा समझती हैं कि मैं इंग्लैंड इसलिए जा रही हूँ कि दूसरी शादी करूँगी। और मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि मैं दूसरी शादी करूँगी। मैं तो जो हूँ, मैं अपने बच्चों को, और उनका ये कहना था कि आप जो हो अब सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दो, अपने बच्चों की ज़िंदगी जो है उस पर अपनी ध्यान लगाओ। और वरना दुनिया क्या कहेगी कि ये औरत अकेली नहीं रह सकती, मर्द के बगैर नहीं रह सकती। और बहुत कुछ उन्होंने ऐसा कहा जो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती। तो वो चीज़ ने मुझे मैं उस वक्त इस बात पे हर्ट हुई थी कि मेरी अम्मी मेरे मुतालिक क्या सोच रही हैं। तो मैंने उनसे इस बात पे वादा कर लिया। और जैसे ही मैंने कहा कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगी, उसी वक्त मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़का, मुझे नहीं समझ आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे लगा मेरे अंदर कुछ टूट गया है। और वो मुझे अब 2020 में बताया कि क्योंकि मेरा कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था शायद कि मुझे, आई डोंट नो, इस ज़िंदगी में या पास्ट लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे दूसरी शादी करनी थी। तो जो मैंने नहीं की, और वो कर्सेस मेरे ऊपर बढ़ा दिए गए। और किसी वजह से 15-16 साल से मैं अजाबों की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। 2020 के जो बाद मुझे जगाया गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आप को संभाल रही हूँ। इस चीज़ में मुझे बहुत हर्ट किया कि मेरी मदर ने, क्योंकि उनको ये लालच दिया गया कि और डराया गया कि अगर तुमने अपनी बेटी से ये वादा नहीं लिया तो हम तुम्हें और तुम्हारे बेटों को नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारी बाकी औलाद को नुकसान पहुंचाएंगे, बेटियों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम, मेरी और मदर ने मुझको और मेरे बच्चों को सब कुछ जानने के बावजूद भी, कि मैं उनको सारा बता दिया गया था कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। मुझे यही कहा गया है कि मेरी मदर मेरे मुतालिक सब कुछ जानती हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को और अपने बाकी औलादों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बाकी औलाद को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाकी बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे और मेरे बच्चों को मुसीबतों के, क्या कहूँ मैं, मुसीबतों में धक्का दे दिया। और वो अक्सर जो है मुझसे ये कहा करती थी पूरे 15-16 ईयर्स के, यानी 2005 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई और 2005 से 2020 तक वो मुझसे जब कभी फ़ोन पे बात होती, वो अक्सर जो है वो कोई ना कोई बहाना आना करके मुझे बच्चों के उसमें या किसी वजह से यही कहा करती थी कि देखो कोई ऐसा काम ना करना, कोई ऐसा काम ऐसा ना करना कि दुनिया जो है वो थू थू करे, और या ये कि हमारी तरबियत पे जो है वो आँच आए, या मेरी तरबियत पे दुनिया नाम रखे, ये कहे कि माँ की तरबियत ख़राब थी तो बेटी ऐसी निकल गई। तो कोई ऐसा काम नहीं करना। और ये कि बच्चों को पे ध्यान दो, बच्चों को, बच्चे तुम्हारा सहारा बनेंगे। एक हमारी ये जो हो जाता है कि औरत को बगैर ऐसा बना दिया गया कि जैसे वो बगैर सहारे के रह ही नहीं सकती। जबकि मुझे ये कहा गया कि फेमिनिन एनर्जी ही वो ताकत है, वो पावर है जो वो चाहे वो हासिल कर ले। तो फिर वो क्यों नहीं अकेले रह सकती। अगर उसको अकेले रहना है तो अकेले रह लेगी, वो जिसको जो करना है वो कर लेगी। तो उनका ये भी कहना था कि सहारे के बगैर, एक तरफ उन्होंने मुझसे ये वादा लिया कि मैं अकेले ज़िंदगी गुजारूं, शादी ना करूं। दूसरी तरफ वो मुझको ये भी कहती रही कि तुम ये परेशान मत होना कि तुम अकेली पड़ जाओगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सहारा बनेंगे। और फिर उन्होंने मुझसे एक बार ये भी कहा कि तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना, तुम्हें मेरी कसम है कि तुमने कोई अगर ऐसा कदम उठाया तो तुम मेरी मरी का मुंह देखोगी। मैं समझ ही नहीं पाई पूरी ज़िंदगी कि मैं ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ है, क्यों मैं क्या ऐसा हो गया है मुझसे कि मैं ये जो है अजाबों से निकल ही नहीं पा रही हूँ। तो मुझे 2020 में बताया गया कि तुमने वो वादा क्यों किया। ये तो अल्लाह ने इजाज़त दी है औरत को दूसरा निकाह करने की। तो मुझे 2020 में जो स्पिरिट ने मुझे बात की, उनका ये कहना था कि तुमने इतना गलत वादा कैसे किया, तुमने अपनी ज़िंदगी को खुद तबाह करने का फ़ैसला किया। और इसीलिए फिर तुम्हारे लिए यही फ़ैसला किया गया कि ठीक है, अगर ये अपनी ज़िंदगी के लिए खुद ये तबाही का फ़ैसला करती है तो अब इसको सज़ा दो। तो वो मेरे लिए सज़ा जो थी, उनका कहना था कि तुम्हें लेसन देने ज़रूरी थे ताकि तुम्हें अक्ल आए। तुमने कभी भी जो है अपने लिए नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा। तो मैं आप सबसे, जो भी मेरे दोस्त साथी हैं और बुशरा खानम, आप जो भी हैं, मैं नहीं जानती कि
آپ کی زندگی میں یا آپ کی فیملی میں کیا کچھ گزر رہا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کے گھر کا ہر فرد، آپ سمیت آپ کے گھر کا ہر فرد سیلفش تو نہیں ہوں، لیکن سیلف لو اور سیلف کیئر ضرور کریں، کیونکہ جب ہم اپنے سے زیادہ اپنے رشتوں کو چاہتے ہیں یا اپنے سے زیادہ دوسروں کو چاہتے ہیں، خود کو چاہنا بھول جاتے ہیں، یا اپنی لک آفٹر کرنا یا اپنی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہم پہ سزائیں اور یہ اس طرح کی نیگیٹیوٹی کو طاری کروایا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ کہا گیا، I'm sorry کہ میں پھر سے ایموشنل ہو گیا، لوگ کہیں گے کہ یہ پھر سے رو رہی ہے۔ حقیقت ہے کہ میں جب تک 2020 تک مجھے بات بتائی نہیں گئی تھی تو میں اس چیز پہ جو تھی صبر کر بیٹھ گئی تھی، خاموش ہو گئی تھی، کہ میرے لیے میں خود کہتی تھی میں اپنے بچوں کو جو ہوں وہ پالوں گی، اور حقیقت ہے کہ میرے ہسبینڈ نے جو کچھ بھی کیا اپنی زندگی میں، آخری ٹائم جو بھی ان کے خاص طور سے اس ملک میں آنے سے پہلے میرے سسرالیوں نے جو کچھ بھی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ یہ ملک چھوڑ کر جا رہے پاکستان، تو انہوں نے اتنے زیادہ جادو ٹونے چلائے تھے کہ اس کے بعد میرے ہسبینڈ جو تھے ان کا رویہ میرے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی بالکل ایک دشمن کی طرح کا ہو گیا تھا، اور وہ جو ہے انہوں نے جو ہے میرے بچوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا، تو میں یہ ڈرتی تھی جب سگا باپ اپنے اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکا تو دوسرا آدمی کیسے کسی اور کی اولاد کے لیے کرے گا۔ بس اسی وجہ سے میں اکیلی اپنی زندگی، مجھے سکون، واقعی کہوں گی کہ مجھے سکون ملا تھا، میں کہتی تھی میں اکیلی صحیح پر سکون تو ہے میری، لیکن یہ تھا کہ وہ سکون اس طرح کا سکون تھا کہ وہ جو ایک ٹینشن جس کو کہتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو میرے لیے ایسا بنا دیا گیا تھا کہ میرے سر پہ ہر وقت ایک تلوار لٹکی رہتی تھی، تو وہ تلوار میرے سر سے تو ضرور ہٹی، لیکن اس کے بعد میرے اوپر جو ہے نیگیٹیوٹی کو اتنا ڈلوایا گیا، اتنا زیادہ جادو ٹونا کروایا گیا، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے ایک تو میرے اپنی ڈیتھ سے پہلے پاکستان گئے تھے اور وہاں سے وہ جادو کیا ہوا ایک حلوہ بنوا کر لائے تھے، جو انہوں نے مجھ کو میرے بچوں کو زبردستی کھلوایا، جو مجھے بتایا گیا کہ یہ نہیں کھانا تھا مجھے، اور مجھے اشارے بھی آ رہے تھے میں نہیں کھانا چاہ رہی تھی، تو میرے ہسبینڈ مجھے غصے میں مارنے چڑھ گئے تھے، غصے میں کہ ایک تو میں اتنی محنت سے اتنی مصیبتوں سے یہ بنوا کر اور لے کر آ رہا ہوں اور تمہیں نخرے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو میں ان کو کہہ نہیں پائی کہ میں کس وجہ سے نہیں کھا رہی ہوں، لیکن میرا دل بہت پریشان تھا، اور میں نے بس اس وقت جو ہے وہ ایک یہ کہتے کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کھا لیا جو مجھے کہا گیا کہ نہیں کھانا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ کس قسم کا میرے اوپر جادو تھا، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیونکہ جو جنرل کرس تھے، جنرل ٹراما، وہ میں نہیں ریلیز کری تو وہ واپس سے میرے اوپر بڑھا دیے گئے، واپس سے میرے اوپر اس کا جو ایک سرکل چل گیا، تو وہ بہت پینفل تھا، اور جتنی بار وہ سرکل بڑھے ہیں اتنے ہی زیادہ پینفل میری لائف کو بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ آپ ضرور خیال رکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسے کام نہ کر رہے ہوں کہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے رشتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا نہ بنائے ہوئے، تو ایسا کام نہ کریں۔